السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال عز وجل شانہ فی کلامہ المحکم انما یرید اللہ بکم اليسر وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الدین یسر او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے سے آسانی کا تقاضا کرتا ہے اور آسانی کا ارادہ رکھتا ہے، اور حدیث مبارکہ میں ہے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدین یسر، دین آسان ہے۔ ناظرین، ہم آج سے ایک کورس کا آغاز کر رہے ہیں، صرف ان لوگوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ جن کے پاس وقت نہیں ہے اور وہ مصروف بہت ہیں، سیکھنا بھی چاہتے ہیں لیکن سیکھنے کے لیے کوئی ایسا فورم موجود نہیں ہے کہ جس سے صحیح معنوں میں قرآن و سنت کی روشنی میں کچھ سیکھا جا سکے اور اس علم کی بنیاد پہ اپنی زندگی بسر کی جا سکے۔ تو ہمارے اس آج کے کورس کا نام آسان دین کورس کے نام سے ہم سبق کو شروع کر رہے ہیں۔ تو کورس کا شروع میں تھوڑا سا تعارف رکھنا ضروری ہے کہ آسان دین کورس اس کے 15 یونٹ ہیں۔ 15 یونٹ میں تقریباً آپ کی انفرادی زندگی کے مسائل اور آپ کی اجتماعی زندگی کے مسائل۔ انفرادی زندگی میں جس طرح اسلامی عقائد ہیں اور اسی طرح عبادات ہیں اور رسومات ہیں، اجتماعی زندگی میں جو چیزیں آتی ہیں، سیاست ہے، معیشت ہے، معاشرت ہے، یہ انشاءاللہ وہ سیکھیں گے۔ تو سب سے پہلا یونٹ جو ہمارا اس کورس کا ہے وہ اسلامی عقائد۔ اسلامی عقائد یہ صفحہ نمبر 1 سے 13 تک یہ یونٹ ہے، اور اس میں تقریباً 7 سبق ہیں۔ گویا کہ ہم نے اس کورس کو 15 یونٹوں میں تقسیم کیا ہے، اور ہر یونٹ کے تحت کچھ اسباق ہیں، اور پھر ہر یونٹ کے آخر میں کچھ سوالیہ مشق بھی ہے جس کو حل کرنا ضروری ہے، اور اسی کے پیش نظر انشاءاللہ سبق بھی پورا ہو جایا کرے گا۔ تو سب سے پہلا سبق اسلامی عقائد میں دین اسلام کے بنیادی اصول کیا ہیں۔ دین اسلام کے بنیادی اصول ہر بندے کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ جانے دین اسلام کے بنیادی اصول کیا ہیں، دین اسلام کے بنیادی عقائد اور نظریات کیا ہیں، جس کے اوپر زندگی بسر کرنا ہر عامی آدمی اس کے لیے بھی ضروری ہے، اور اسی طرح خاص آدمی کے لیے بھی ضروری ہے۔ تو سب سے پہلی چیز جو دین اسلام کے بنیادی اصولوں میں ہے وہ یہ کہ اس بات کو دل و جان سے تسلیم کرنا کہ اسلام ہی سراپا خیر خواہی ہے۔ الدین النصیحہ، دین پورے کا پورا خیر خواہی ہے، یہ پہلی چیز ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں، مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اسلام پر ایمان و یقین رکھتے ہوئے بقدر استطاعت عمل کرے۔ پوری اسلام پر ایمان ہونا چاہیے، یقین ہونا چاہیے، لیکن جتنی استطاعت ہے اس کے مطابق عمل بھی کرے، کیونکہ اسلام زندگی کے تمام شعبوں میں رہنمائی کرتا ہے۔ قرآن مجید میں ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتی، اے ایمان والو اللہ سے اس طرح ڈرو جس طرح ڈرنے کا حق ہے۔ لازمی بات ہے، جس طرح ڈرنے کا حق ہے اس طرح ڈرا تو نہیں جا سکتا۔ قرآن مجید میں دوسری جگہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین، اے ایمان والو پورے اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ اور شیطانی ہٹ کنڈوں کی اتباع نہ کرو۔ انہ لکم عدو مبین، بے شک یہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اب ناظرین،
اس آیت کو دیکھا جائے اور قرآن مجید کی یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ اس آیت کو دیکھا جائے تو کوئی آدمی ایسا ہوگا ہمارے خیال سے تو کوئی ایسا آدمی نہیں ہے سوائے انبیاء کرام کے کہ جو اللہ کی عبادت میں اللہ کا حق ادا کر سکے، جس طرح اللہ سے ڈرنے کا حق ہے اس طرح حق ادا کر سکے، پورا دین اسلام میں پورے دین میں داخل ہو سکے، کوئی آدمی ایسا نظر نہیں آتا۔ اس کے ساتھ اصول ہے فاتقوا اللہ ما استطعتم، چلو جتنا ڈر سکتے اتنا تو ڈرو۔ اس کے ساتھ تیسرا اصول یہ ہے کہ اسلام کی بنیاد عقیدہ توحید پر ہے، اس لیے عمل سے پہلے عقیدہ توحید کی اصلاح انتہائی ضروری ہے، کیونکہ اس کے بغیر اللہ تعالیٰ کے نزدیک کسی عمل کی کوئی قدر و قیمت نہیں۔ یہ بڑا اہم اصول ہے کہ آدمی بس اوقات عمل کر کر کے تھک چکا ہوگا لیکن اس کا نتیجہ رزلٹ اچھا نہیں ہے۔ قرآن مجید میں عاملۃ ناصبہ، کتنے لوگ ایسے عمل کر کر کے تھک چکے ہیں، تصلیٰ نارن حامیہ، آخر کار جہنم میں جائیں گے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ عقیدہ توحید اس کا ہونا بہت ضروری ہے۔ 4 چیزوں کے بغیر عمل قابل قبول نہیں ہے۔ پہلی چیز اس میں عقیدہ توحید، قرآن و سنت کے مطابق عقیدہ، نظریہ اور سوچ فکر ہونی چاہیے۔ دوسری یہ چیز ہے کہ سنت کے مطابق عمل ہونا چاہیے۔ تیسری چیز اخلاص ہونا چاہیے، ہر چھوٹے بڑے عمل میں اخلاص ہونا چاہیے، ریاکاری، دکھلاوا اس طرح کی چیز نہیں ہونی چاہیے۔ چوتھی چیز یہ ہے کہ رزق حلال ہونا چاہیے، ان کے بغیر کوئی بھی عمل پہاڑ جیسا بھی کیوں نہ ہو، بڑی بڑی NGOs کیوں نہ چلانے والا ہو، ویلفیئر کے بڑے بڑے ادارے کیوں نہ چلانے والا ہو، عقیدہ نہیں ہے، بنیادی یہ 4 چیزیں نہیں ہے تو کوئی بھی عمل قابل قبول نہیں ہے۔ اس کے ساتھ آگے چوتھی چیز یہ ہے کہ دین اسلام کی بنیاد وحی پر ہے، اور اسلامی تعلیمات کے بنیادی مواخذ صرف 2 ہیں، قرآن و سنت، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور تیسرے آدمی کی اطاعت کر کے اپنے عمل کو باطل نہ کرو۔ ہاں، تیسرا آدمی اگر ان کے ساتھ موافقت میں، مطابقت میں ہے تو اس کی اطاعت بھی اصل میں اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی وجہ سے ہے۔ کوئی آدمی کتنا بھی بڑا امام کیوں نہ ہو، کتنا بھی بڑا مفتی کیوں نہ ہو، کتنا بھی بڑا محدث کیوں نہ ہو، کتنا بھی بڑا پیر کیوں نہ ہو، اگر اس کی بات اللہ اور اس کے رسول کے مطابق ہے تو اس کی اطاعت ہے، اللہ اور اس کے رسول کے مطابق نہیں ہے تو اس کی اطاعت نہیں ہے۔ وہ چاہے زمانے کا ولی کیوں نہ ہو، زمانے کا شیخ، زمانے کا محدث کیوں نہ ہو۔ تو اس لیے یہ بھی اصول بنیادی ہے کہ اسلام کی بنیاد صرف 2 ماخذ پر ہے، قرآن اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اس کے ساتھ 5واں اصول ہمارے اس سبق میں یہ ہے، دین اسلام کو قرآن و سنت کے بنیادی اصولوں کے ساتھ ساتھ منہج سلف کی روشنی میں سمجھنا۔ اب ہر آدمی قرآن و سنت کو اس طریقے سے نہیں سمجھ سکتا، ہر آدمی دلیل مانگتا ہے۔ دیکھیں، یہ چیز بنیادی ہے کہ میری بات، اگر میں بھی جو بات کر رہا ہوں اس کو قرآن و سنت پہ پیش کرے، قرآن و سنت کے اوپر پیش کریں، اگر قرآن و سنت کے مطابق ہے تو اس کے مطابق لے لیں، وگرنہ سب باتوں کو چھوڑ دیں۔ اور امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ انہوں نے فرمایا اذا صح الحدیث فہو مذہبی، میری بات کو اللہ کے رسول کے اوپر پیش کرو، قرآن و سنت کے اوپر پیش کرو، اگر وہ صحیح ہو تو وہ میرا مذہب ہے، اگر نہ صحیح ہو تو اس کو چھوڑ دو۔ امام شافعی علیہ رحمہ نے اسی طرح فرمایا، امام احمد بن حنبل نے، امام مالک نے، کہ ہماری تقلید نہ کرو، اگر ہماری بات قرآن و سنت کے مطابق ہے تو ٹھیک ہے لے لو، وگرنہ دیوار کے ساتھ مار دو۔ اس کے ساتھ 5ویں چیز یہ ہے کہ حدیث اور سنت کو حلال حرام میں، انفرادی اجتماعی امور میں، عدالتی، دستوری اور عینی معاملات میں قرآن کی طرح حجت سمجھنا ہے۔ ایک گروہ باقاعدہ اس مہم پہ ہے کہ وہ کہتا ہے ہمارے لیے صرف قرآن ہی کافی ہے، قرآن مجید کے علاوہ ہمیں حدیث کی، سنت کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ حدیث اور سنت میں شکوک و شبہات ہے۔ بھائی کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
جو قرآن مجید کے شارع مفسر ہیں، انہوں نے قرآن مجید کو آپ کے سامنے پیش کرنا ہے۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، اور اسی طرح یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت قاصد کی سی نہیں ہے، آپ دین اسلام کے مفسر شارع ہیں اور اس کی وضاحت کرنے والے ہیں۔ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز کا کہا گیا ہے نماز پڑھو، آتوا الزکاۃ زکوٰۃ دو، حج کا کہا گیا ہے، لیکن ان تمام چیزوں کا طریقہ حدیث مبارکہ میں ہے۔ آپ کو قرآن مجید میں نماز کا پورا طریقہ نہیں ملے گا، حج کا پورا طریقہ قرآن مجید میں نہیں ملے گا، حدیث میں ملتا ہے۔ تو اس لیے چھٹی چیز کیا ہے کہ حدیث کو بھی قرآن کی طرح حجت سمجھنا، اور اس کے ساتھ ساتویں چیز یہ ہے کہ عقیدہ توحید میں تمام چیزوں پر ایمان لانا وہ ضروری ہے۔ ایمان باللہ بھی ہو، ایمان بالرسول بھی ہو، ایمان بالملائکہ بھی ہو، ایمان بالکتب بھی ہو، ایمان بالیوم الاخرہ بھی ہو، ایمان بالقدر خیر شر، یہ سب چیزیں ہونی چاہیے 6 چیزوں کے ساتھ ایمان۔ اگر ایک کے ساتھ اللہ کے ساتھ ایمان لائے، رسول کے ساتھ نہ لائے، رسول کے ساتھ ایمان لائے کتاب و سنت کے ساتھ نہ لائے، اور اسی طرح اگر کتاب و سنت کے ساتھ ایمان لائے، اللہ کے ساتھ ایمان لائے، آخرت کو نہیں مانتا، یہ سب چیزیں کھوکھلی ہیں۔ تمام چیزوں کو ماننا یہ بہت ضروری ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ 8ویں چیز یہ ہے کہ وہ کام جن کے ارتکاب سے بسا اوقات انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، ان کو چھوڑنا ضروری ہے۔ مثلا کفری اعمال، ہر وہ عمل جس کے اوپر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس کے کرنے سے کافر ہو جاتا ہے، اس کو چھوڑ دے۔ وہ کفر کون سا ہے؟ چھوٹا کفر ہے، بڑا کفر ہے، چھوٹا کافر ہے، بڑا کافر ہے، اور یا جہنمی بنانے والا ہے، دائمی جہنمی بنانے والا، اس چیز کو چھوڑ دو۔ جس چیز کے اوپر لفظ کفر آ جائے اس کو چھوڑنے کی کوشش کرو۔ شرک اعمال، شرک کام جس کے اوپر شرک کا لفظ آتا ہے وہ چھوڑ دو بھائی۔ ان الشرک لظلم عظیم، کسی کے سامنے جھکنا شرک ہے، اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے مانگنا شرک ہے، تو بھائی چھوڑ دو۔ ان الشرک لظلم عظیم، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ کہتا ہے شرک کے سوا جو بھی عمل ہوگا سب معاف کر دوں گا، شرک نہ لے کے آنا۔ اور اسی طرح دل کا نفاق، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، جس آدمی کے دل میں منافقت ہوگی، نفاق ہوگا، تو جہنمی۔ اب کیسے کہا جائے کہ یہ منافق دل کا ہے، یہ منافق عمل کا ہے؟ بھائی جس جگہ بھی لفظ منافق آتا ہے اس چیز کو چھوڑنے کی کوشش کرو۔ کوتاہیاں، کمزوریاں اور کافی چیزیں ہیں، لیکن جس کے اوپر واضح لفظ آ جائے اس کو چھوڑنے کی کوشش کرو۔ اور اس کے ساتھ ساتھ کفری اعمال جو اسلام سے خارج کرنے والے، مرتد ہونا، یہ بھی چیز ایسی ہے کہ جو اسلام لانے کے بعد اسلام کو چھوڑنا انسان کو کافر بنا دیتا ہے۔ مثلا اسلام قبول کرنے کے بعد آپ مرزئی بن جائے، اسلام قبول کرنے کے بعد آپ قادیانی بن جائے، یا اسی طرح عیسائیت میں چلے جائے، یہودیت میں چلے جائے، یہ چیزیں سب انسان کو تباہ کرنے والی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ کفر تک پہنچانے والی بدعات و خرافات، ہر چیز میں اللہ کے رسول کے طریقے کو فالو کرو۔ اللہ کے رسول کے طریقے کو چھوڑو گے تو بعض چیزیں ایسی ہیں، کل بدعت ضلالہ و کل ضلالۃ فی النار، ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم کی طرف لے کے جانے والی ہے۔ تو ان چیزوں کو بھی سمجھنے والی بات ہے۔ اور عقیدے کے اس سبق میں یہ بات بھی بہت ضروری ہے، 9ویں چیز ہے کبیرہ صغیرہ گناہ کے ارتکاب سے بچنا، اور گناہ سرزد ہو جانے کی صورت میں اصرار کی بجائے توبہ استغفار کرنا۔ کوئی بھی گناہ ہے، چور ہے چوری کر رہا ہے، زانی ہے زنا کر رہا ہے، شرابی ہے شراب پی رہا ہے، تو بھائی کل اگر گناہ کیا تو آج تو نہ کرو، آج اگر گناہ کیا ہے تو رات تو نہ گزارو، شام کو اگر گناہ ہو جائے تو صبح سے پہلے توبہ استغفار کرو۔ والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن یغفر الذنوب الا اللہ ولم یصروا علی ما فعلوا وهم یعلمون۔ گناہ کے اوپر ڈٹائی، گناہ کے اوپر اصرار یہ کرنا اچھا نہیں، بل لجوا فی عتو ونفور، قرآن مجید کہتا ہے کہ وہ ڈھیٹ بنے ہوئے ہیں سرکشی اور نفرت میں، تو یہ کام نہیں کرنا ہم نے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ 10واں کام یہ ہے کہ شعار اسلام اور اہل دین کی ہمیشہ قدر کرنی ہے،
اور ان کا مذاق نہیں اڑانا۔ ہم دیکھیں کتنے بعد دفعہ ہو جاتا ہے یہ انجانے میں جیسے کیسے بھی ہو، دین کا کبھی بھی مذاق نہیں اڑانا، دینداروں کا مذاق نہیں اڑانا، داڑھی کا مذاق، نماز کا کہا جائے، دیکھا ہے بھی نمازیوں کو مسجد میں تو یہ ہو رہا ہے، اس طرح کی چیزیں نہ کریں۔ مسجد بھی اچھی ہے اور اسلام بھی اچھا ہے، کچھ لوگ میرے جیسے یا کچھ اور کمزور اعمال والے ان سے کچھ کام ہو جائیں تو آپ ان کو کچھ نہ کچھ اس طریقے سے سمجھائیں، ڈانٹے نہیں، کیوں؟ اس لیے کہ وہ آپ کا مسلمان بھائی ہے۔ ہم تو سب کو قرآن و سنت کے قریب کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کسی کے اوپر فتوے نہ لگائیں، رہنمائی کریں۔ اس وقت امت کو فتووں کی ضرورت نہیں ہے، رہنمائی کی ضرورت ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ 11ویں چیز یہ ہے کہ عقیدہ توحید کے بعد ایمان، سوچ، فکر قرآن و سنت کے مطابق ہو گئی آپ کی، لیکن یہ کہ ساتھ ساتھ حقوق اللہ کا، حقوق العباد کا بھی خیال رکھیں۔ حقوق اللہ میں سب سے بنیادی چیز جو آتی ہے وہ نماز ہے۔ نماز کے معاملات اس کو درست کریں۔ نماز وہی چیز ہے جس کے متعلق قیامت کے روز سب سے پہلے سوال کیا جائے گا۔ اول ما یحاسب علیہ العبد یوم القیامت الصلاۃ اذا صلوها، جس وقت یہ صحیح ہوگی تو سائر عملی، سارے اعمال درست ہو جائیں گے۔ اگر یہ معاملہ خراب ہو گیا، نماز والے معاملے میں فیل ہو گیا، نماز کے پیپر میں فیل ہو گیا، تو سارے پیپروں میں بندہ فیل ہے۔ اس کے بعد نماز کے بعد جس کے اوپر استطاعت ہے، زکوٰۃ، حج، روزہ، یہ ترتیبات، اور اس کے بعد اخلاقیات، معاشرت، معاملات اور اسلامی ریاست کے احکام وغیرہ کا درجہ ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ انفرادی اجتماعی زندگی دینی احکامات کے مطابق گزارے، اور انفرادی عبادات، معاملات پر اجتماعیت کو ترجیح دیں۔ کتنی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم خود تسبیح پکڑ کے، مسلح پکڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں، گوشہ نشیں ہیں، باہر قوموں کا حال کیا ہے، محلوں کا حال کیا ہے، ٹونوں کا حال کیا ہے، آپ کے سامنے ہے۔ بھئی اپنے آپ کو بھی وقت دو، لیکن دوسروں کو بھی وقت دو۔ یہ اگر غلطی کرو گے تو نظریاتی غلطی ہے۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، والذی نفسی بیدی، قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میں محمد کی جان ہے، کہ تم ضرور بھی ضرور امر بالمعروف نہی عن المنکر کرو گے، وگرنہ اللہ تمہارے اوپر عذاب بھیج دے گا، اور تم دعائیں کرو گے لیکن تمہاری دعاؤں کو اللہ قبول نہیں کرے گا۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم بہترین امت ہو اس لیے کہ تم اپنے سے ساتھ ساتھ دوسروں کا خیال کرتے ہو، امر بالمعروف نہی عن المنکر کرتے ہو۔ اور اسی چیز کو فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم وعلیکم نارا، اپنے آپ کو بھی، اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اگر نہیں کرو گے تو لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد، لعنت کی گئی اس بنی اسرائیل کے علماء پر اور ان لوگوں پر، ربانیین جو علماء ہیں ان کے اوپر، کہ جو خود اپنا خیال کرتے رہے اور دوسرے کا خیال نہیں کرتے رہے۔ لولا ینہاہم الربانیون والاحبار عن قولہم الاسم واکلہم السحت لبئس ما کانوا یصنعون، کہ کیوں نہ ان لوگوں نے، علماء نے روکا ان لوگوں کو جو حرام کھا رہے ہیں اور سود کھا رہے ہیں۔ تو یہ بہت ضروری ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ 14ویں چیز یہ ہے کہ مقصد زندگی کو سمجھتے ہوئے دنیا کو اپنی ضرورت اور آخرت کو مقصد کے طور پر حاصل کریں۔ ہم دنیا اپنے مقصد بنایا ہوا ہے، ہم نے دنیا کو اپنا مقصد اور دین کو عارضی طور پہ لیتے ہیں، اور آخرت تو ویسے ہی بھولے ہوئے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ناظرین، دینی تعلیم کے غیر مستند ذرائع وہ بھی جاننا بہت ضروری ہے۔ ہمیں مستند ذرائع کا پتہ چل گیا، وہ صرف 2 چیزیں ہیں، قرآن اور سنت، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول۔ غیر مستند ذرائع کون سے ہیں، اس پہ کبھی نہیں جانا، یہ عقیدے کا مسئلہ ہے۔ موضوع من گھڑت روایات اور واقعات نہ سننے ہیں نہ سنانے ہیں، نہ پڑھنے ہیں نہ آگے سکھانے ہیں، نہ سیکھیں نہ سکھائیں۔ دوسری چیز ضعیف روایات، جس طرح آپ اپنی گھریلو زندگی میں، اپنی ذاتی زندگی میں ہر چیز کو چھان پھٹ کر کے لیتے ہو، اسی طرح دین کو بھی لو، ضعیف روایات نہ لو۔ تیسری چیز، دین کی بنیاد عقل پہ نہ رکھیں۔ عقل تفہیم دین، دین کو سمجھنے کے لیے ہے، لیکن شرع سازی کے لیے نہیں ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ چوتھا غیر مستند ذریعہ کشف و وجدان،
आंखें बंद की और उससे दीन लेना शुरू कर दिया। भाई ये कैसा दीन है जो कश्फो, मेरा दिल ये कह रहा है, भाई दिल आपका कह रहा होगा, लेकिन कुरान और सुन्नत क्या कहता है इसको भी आप लेने ले आए। और इसके साथ झूठे ख्वाब और इल्हाम, झूठे ख्वाबों के ऊपर आप पूरी पूरी जिंदगी की बुनियादें रख रहे हो। और इस्तिखारे में तो अल्लाह की पनाह, इस्तिखारे का मतलब ख्वाब आना है। कितने लोग ऐसे हैं जो इस्तिखारा सिर्फ ख्वाब देखने को कहते हैं। आप पूरी जिंदगी की बुनियाद रख रहे हो और किसके ऊपर? ख्वाब पे। ख्वाब पे बुनियादें रखी जा सकती, ख्वाबों पे चला जा सकता है, लेकिन ख्वाबों पे जिंदगियों की बुनियादें और दीन की बुनियाद ये नहीं रखनी चाहिए। इसके साथ गैर मुस्तनद इसराइली रिवायात, पहले लोगों के किस्से कहानियां, उनको छोड़ दो। जिनकी इस्लाम ने तस्दीक नहीं की उनको छोड़ दो। हाँ, जिनकी इस्लाम तस्दीक करता है उसकी तस्दीक करो, उनको आगे बयान करो। सातवीं चीज, ख्वाहिशात नफ्स, नफ्स के बंदे ना बनो। कुरान मजीद फरमाता है कितने लोग ऐसे हैं जो उनकी गुमराही का बुनियादी सबब ख्वाहिशात की इत्तबा है। उन्होंने अपनी ख्वाहिशात को अपना रब बना लिया है। नाज़रीन, आज का ये हमारा सबक, जिसमें तकरीबन हमने 14 से 15 चीज़ें बताई हैं, गोया कि आसान दीन का पहला सबक, पहला यूनिट इस्लामी अकायद है। और इस्लामी अकायद का पहला सबक दीन इस्लाम के बुनियादी उसूल क्या हैं। हमने तकरीबन जितनी आम फहम चीज़ें हैं और ज़रूरी चीज़ें हैं वो आपके सामने रखी। उम्मीद है कि आप इसको सीखेंगे और इसके ऊपर अमल करेंगे। अल्लाह ताला मेरे भी जो अकायद नज़रियात हैं वो इस्लाम, कुरान और सुन्नत के मुताबिक बनाए। आपके भी अकायद नज़रियात, फ़िक्र, सोच अल्लाह ताला कुरान और सुन्नत के मुताबिक बनाए, ताकि हमारी दुनिया भी और आखिरत भी बेहतर हो सके। जज़ाकुमुल्लाह खैरा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।